اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو ہر روز یہ وظیفہ کیا کرو۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور حضرت یعقوب کو یہ وظیفہ بتایا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں دعا کی قبولیت کے چند ایسے کلمات بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی حاجت مند ان کلمات کے ساتھ نہایت عاجزی اور دل میں یہ کیفیت جما کر دعا مانگے کہ یا اللہ، میری ہر مشکل کو حل کرنے والا، میری ہر مصیبت سے نجات دینے والا تو ہی ہے، تو دل سے نکلی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر نازل ہوئے، جنہیں پڑھا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً دعا قبول ہو گئی، اور یہ دعا 20 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی دعا تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے، لیکن 20 سال تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ ایسے چند خاص کلمات لے کر آئے جسے مانگتے ہی اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ لیکن ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ میں نے تو حاجت کی نماز پڑھی تھی، میں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب تک کسی گناہ کو کرنے کا ارادہ رکھے اور قطع رحمی کرتا رہے، رشتہ داروں سے کٹا پٹا رہے، ان سے صلح رحمی نہ کرے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ لیکن اگر جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، صلح رحمی کرے، اپنی طاقت کے مطابق صلح رحمی کرنے کی کوشش کرتا رہے، جو آپ سے کٹے ہیں آپ ان سے جڑنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ شخص اپنی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے۔ اب جلد بازی سے مراد کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان بعض اوقات اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ میری یہ دعا جلدی سے قبول ہو جائے، اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں نے تو دعا کی لیکن مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر ہی نہیں آتی، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اکتا کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ مایوسی مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ دعا کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی خاص کلمات پڑھ کے دعا مانگوں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، تو دعا کو جلدی قبول کروانے کا ایک میں آپ کو حدیث سے نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ یہ 3 کام کر لے۔ پہلا کام کیا ہے کہ دعا کی ابتدا میں جب وہ دعا مانگنا شروع کرے تو اللہ رب العزت کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور تیسرے نمبر پر یہ کرے، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگے، تو اس ترتیب سے جو اپنی دعا مانگتا ہے وہ اپنی مراد بھی جلد حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح احادیث میں دعا کی قبولیت کے چند اوقات بتائے گئے ہیں، جو کلمات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ان کلمات کو ان اوقات کے اندر پڑھ لیا جائے تو یقیناً دعا فوراً انشاءاللہ قبول ہوگی۔ وہ قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، یہ حدیث شریف بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ ہے وقت قبولیت دعا کا۔ اسی طرح کا دوسرا وقت حدیث کے اندر موجود ہے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح جمعے کے دن دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے
تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں تمام اوقات جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالی فوراً دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسی دعا جو اگر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اس کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی پریشانی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دنیا کی پریشانیاں جیسے مال کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر کاروبار کی پریشانی، ملازمت کی پریشانی، یہ ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت کی پریشانیاں جیسا کہ جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے اور جتنے بھی عذابات ہیں ان تمام عذابوں کا ڈر، یہ ساری آخرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مانگے جانے والی دعاؤں میں سے اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا بہتر ہے، صرف یہ بات ارشاد فرما دیتے تو اس سے بھی کام چل جاتا، لیکن کیا فرمایا کہ انسان کی مانگے جانے والی دعاؤں میں اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، یعنی یہ کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ناظرین، دعا ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام کی تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمت والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سے سوئی کی نوک برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو کہ الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ ناظرین، اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو نہیں اترنے دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی ہے اور جو نہیں اتری، دعا ان سے بھی نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب بھی ذکر فرمائے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے،
لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ قبولیت دعا کا اصل معنی یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالی لبیک یا عبدی فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں یہی ہمارے لیے مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لا متناہی و محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا ہی بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں بہت جامع ہیں۔ ان میں سے کچھ دعائیں اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نزا میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ ناظرین، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے، پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام میں بھی متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔
ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور ناظرین، انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ بات مقام عبودیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کلمات کیا ہیں اور انہیں کیسے پڑھنا ہے۔ یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں لے کر حاضر ہوئے، اس کی کیا خاص بات تھی؟ وہ خاص بات آپ لوگ سنتے جائیں تاکہ ان کلمات کی اہمیت آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، دلوں میں راسخ ہو جائے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا تو بھائیوں نے کہا، اے ابا جان اور اے ہمارے بھائی، آپ لوگوں نے معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف نہ فرمایا، تو آپ حضرات کی معافی ہمیں کچھ فائدہ نہ دے گی، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا فرمائیے کہ وہ ہماری خطاؤں کی معافی بذریعہ وحی نازل فرما دیں، چونکہ انبیاء علیہم السلام ارحم الخلائق ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے قبلہ رو دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت خشوع کے ساتھ دعا کی، لیکن 20 سال تک دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ خاص دعا سکھائی جو آج آپ سب کو سکھا رہا ہوں، آپ سب کو بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو آپ عربی میں یاد کریں یا اردو میں یاد کر لیں، دونوں طریقے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا کی عربی کے ساتھ اردو ترجمہ بھی بتاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو تلفظ کے ساتھ بھی پڑھنا یاد رہے۔ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یعنی اے ایمان والوں کے امید، ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے۔ یا غیاث المؤمنین اغثنا، یعنی اے ایمان والوں کے فریاد رس ہماری مدد فرما۔ یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد کیجیے۔ یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہمارے اوپر توجہ فرما۔ تو وہ یہ 4 ایسے عظیم الشان کلمات ہیں کہ ان کلمات کو اگر آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اور جو دعا کی قبولیت کے اوقات میں نے بتائے ہیں، ان اوقات میں اگر ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں اور اپنی دعاؤں کا ان کلمات سے آغاز کریں تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی فریاد اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، ہم ہی لوگ جلد باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان واقعی جلد باز ہے، تو جلد بازی سے کام مت لیجئے، اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے متعلق یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے وقت کس دعا کو قبول کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو آپ حضرات مایوس مت ہوں اور آج کے بعد ان چھوٹے چھوٹے کلمات کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ضرور ہوں گی۔ اور میں دل سے دعا کرتا ہوں تو دیجئے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت، اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔